مکتوب اسکلم صالحہ امام قسط نمبر 1 سنہری تتلی۔ سبز ہریالے جنگل میں وہ ایک سنہری رنگ کی تتلی کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ سورج کی کرنیں جھنڈ نما درختوں سے ہوتی ہوئی جنگل میں بھاگتی اس لڑکی پر پڑ رہی تھی۔ زمین پر سوکھے پتوں کی سرسراہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے کہیں دور نکل آئی تھی، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اس کی پشت پر سیاہ رنگ کے بال جھول رہے تھے۔ سارا جنگل سائیں سائیں کر رہا تھا۔ آس پاس چھوٹے چھوٹے پرندوں کی آوازیں چہک رہی تھی۔ سورج بھی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ رکو! لڑکی ساتھ ہی ساتھ بول بھی رہی تھی، لیکن تتلی اپنی ہی دھن میں اڑتی چلی جا رہی تھی۔ کافی دور تک بھاگ کر وہ تھک گئی اور قدم زنجیر کر لیے۔ بھاگ بھاگ کر اس کا سانس پھول چکا تھا، سو جھک کر گہری سانس خارج کی اور پھر سیدھی ہو گئی۔ تتلی کا اب کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ لڑکی روحانسی ہو گئی۔ سیدھی ہونے پر اس کا چہرہ نمایاں ہوا، خوبصورت صاف شفاف چہرہ، چھوٹی چھوٹی آنکھیں جو خفگی یا مسکرانے پر مزید چھوٹی ہو جاتی۔ اس وقت بھاگ بھاگ کر تنفس خراب ہو چکا تھا، ماتھے پر شکنیں در آئی تھی، گال پھول گئے۔ وہ تتلی اس کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی، لہٰذا افسوس کرنے کا فائدہ نہیں تھا۔ جب وہ تتلی کے شہر سے باہر آئی تو ایک دم اسے اپنی اس جنگل میں موجودگی کا احساس ہوا۔ سنسان جنگل، دور سے چہچہاتے پرندوں کی آوازیں، پتوں کی سرسراہٹ، غرض وہ سب کچھ جو سنہری تتلی کے پیچھے بھاگتے ہوئے بھول چکا تھا، اب ذہن کے پردوں پر ابھر لیا تھا۔ وہ لڑکی ہراساں ہو گئی۔ یہ میں کہاں آ گئی؟ یا اللہ! مارے خوف کے اس نے اپنا دایاں ہاتھ دل پر رکھ لیا۔ کوئی ہے یہاں؟ میں رستہ بھٹک گئی ہوں۔ آگے پیچھے گھوم کر دیکھتی وہ آواز بھی دے رہی تھی کہ شاید کوئی زیرو وہاں موجود ہو اور اسے بچا لے۔ راستہ بھی ایسا کہ آگے جانے کی سمجھ آ رہی تھی، نہ پیچھے مڑنے کی۔ اسی مدہوشی میں ادھر ادھر بڑھ رہی تھی جب ایک جگہ آ کر وہ رک گئی۔ کہیں دور سے اسے پانی کے بہنے کی آواز آ رہی تھی، مسلسل بہتے پانی کی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، بس اس سمت چل پڑی۔ پانی کی آواز اور قریب آتے ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ چند قدم چل کر وہ ایک جگہ رک گئی جہاں سے اس بہتے آبشار کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ آبشار! جنگل کے اس کونے میں ایک آبشار بہہ رہا تھا جس سے پانی کا شور بلند ہو رہا تھا۔ وہ ایک ٹرانس سے نکل کر دوسرے ٹرانس میں چلی گئی اور آبشار کو دیکھ کر اس کے لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ آنکھوں میں بہتا ہوا پانی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہ قدرت کا کوئی اور ہی نظارہ تھا جو وہ دیکھ رہی تھی۔ اگر کبھی سنا تھا کہ قدرت میں کشش ہوتی ہے تو غلط نہیں تھا۔ قدرت میں واقعی ہی کشش ہوتی ہے جو ہر زیرو کا دھیان اس طرف کھینچنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور اس لمحے کو اور اس بہتے آبشار کو محسوس کرنے کی سعی کی۔ دل کو ایک دم اطمینان سا ہو گیا۔ وہ ایک دفعہ پھر بھول چکی تھی کہ وہ ایک بھول بھلیا میں کھو گئی ہے۔ بلا شبہ وہ ایک مکمل جنت کا ٹکڑا لگ رہا تھا۔ اللہ نے کتنی خوبصورتی سے اپنی کائنات کو سجایا ہے۔ کوئی دیکھے تو جائے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو زندگی کی تمام آسائشیں دیں، اس کو ہر طرح کی نعمت سے نوازا، اور پھر بھی انسان اتنا ناشکرا ہے کہ اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ چھوٹی آنکھوں والی نے گہرا سانس لیا اور آنکھیں کھول لی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ! اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لڑکی نے مدھم آواز میں سورۃ رحمان کی آیت پڑھی۔ دل پورا کا پورا سروریت میں ڈوب چکا تھا۔ سورۃ رحمان میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا شمار کیا ہے، اپنی کائنات کی خوبصورتی بیان کی ہے۔ مجھے ہمیشہ سے ہی سورۃ رحمان بہت فیسینیٹ کرتی تھی
اور میں سوچتی تھی کہ کیا واقعی کائنات اتنی خوبصورت ہے؟ اگر ہے تو ہم نے دیکھی کیوں نہیں؟ اور آج یہ جگہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ واقعی اللہ کی کائنات بہت خوبصورت ہے۔ وہ بہتے آبشار کو دیکھتے ہوئے خود کلامی کے عالم میں محو گفتگو تھی کہ نکھیوں سے اسے کچھ اچنبھا ہوا۔ اس نے اپنی نظروں کا رخ اس طرف کیا جہاں ایک عارضی پل بنا ہوا تھا، جس پر ایک جیپ کھڑی تھی۔ جیپ کے دوسری طرف ایک شخص کھڑا تھا، دراز قد نوجوان جس کی اس کی طرف پشت تھی۔ اچانک اس کی نظر اس کے ہاتھ کی طرف گئی اور آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ تو وہی تتلی تھی، سنہری تتلی۔ کوسٹر نے اچانک بریک لگائی تو الیزا ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ ان کی منزل آ گئی تھی اور اس کا خوبصورت خواب، خوبصورت فینٹیسی ہوا میں تحلیل ہو چکی تھی۔